اچھا ضیاء صاحب نے نا مینگو ڈپلومیسی اسٹارٹ کی تھی ابھی, جیسے چیمپئنس ٹرافی بھی آنے والی ہے اور انڈیا کہیں نہ کہیں ریلکٹنٹ ہے پاکستان آنے کے حوالے سے, تو ابھی بھی کوئی ڈپلومیسی ہونی چاہیے, کوئی آپ ریکمینڈ کریں؟ نہیں, ہمارے تھوڑا سا ذرا اس میں کوتاہی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ہم نے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیا جب انڈیا نے کشمیر کے اوپر یہ کیا, آپ نے آرٹیکلس لے کر آئے اور وہ سارا کچھ کیا, اور ڈپلومیٹک لیول پہ نا ہم تھوڑا پیچھے تھے, وہ تھوڑا آگے نکل گئے. انہوں نے ورلڈ کو کنونس کر لیا کہ وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, اور اپنی اٹراسٹیز, اسٹیٹ ٹیررزم, اس کو سب کو دبا دیا انہوں نے. ہم نے اس کو اس طرح اجاگر نہیں کر سکے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک. تو اب یہ اس وقت جو ہے نا وہ تعلقات یہ ہیں کہ ہم تھوڑا بہت چاہ رہے ہیں, لیکن انڈیا والے ہمارے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں. اگر ہم چاہ بھی رہے نا کہ کوئی بات چیت ہونی چاہیے, کوئی بہتری آنی چاہیے, تو اب وہ نخرے زیادہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے ایونٹس کو ہمیں کہیں نہ کہیں ضرورت ہے نارملائز کرنے کی, کلچرل ایکسچینج کے حوالے سے. میں تو کرنا چاہیے, میں تو کہہ رہا ہوں. میرے والد صاحب چلے گئے تھے کرکٹ دیکھنے انڈیا, اور مطلب ہی وانٹیڈ ٹو کنوے اے میسج ٹو دا لیڈرشپ دیئر, تو بہانے سے چلے گئے تھے. تو کیا ہوا, اگر کہیں وہ مس فائر ہو جاتا, ٹھیک ہے نا, اس وقت انڈیا واز گوئنگ ٹو اٹیک پاکستان, اگر ان کے واپس آتے اور وہ ڈرتا نہ راجیو گاندھی, اور وہ لڑائی ہو جاتی, تو لوگوں نے کہا دیکھو یہ میچ دیکھنے گیا سی, تو انہوں نے دیکھو کی ہو گیا. مطلب لوگوں نے یہی کہنا تھا نا, لیکن بٹ ہی واز سکسیزفل. وہ آج تک کے بڑے بڑے امریکن اخباروں کے اندر ہیڈ لائنز لگی تھیں کہ کرکٹ ڈپلومیسی, تو ابھی بھی کرنی چاہیے. میں تو سمجھتا بڑا فریکوینٹلی آنا جانا لگا رہتا تھا, مودی کی حکومت کے بعد تو اب یہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں اس کو جاری رہنا چاہیے؟ جاری رہنا چاہیے, لیکن آن پرنسپلز یو شوڈ ناٹ کمپرومائز. کیسے پرنسپلز آئیں گے؟ ہمارا ایک کشمیر کے لیے اسٹینڈ ہے, تو وی شوڈ کیپ آر ڈپلومیٹک ایفرٹس ٹو فار دا پیپل آف کشمیر. اوکے, مطلب اپنے آپ ایشوز کو اگر پیچھے, پرنسپلز کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے نا, تو دین لانگ رن میں نقصان ہو جاتا ہے. سر اسکوبا ڈائیونگ کا تو پتہ نہیں, لیکن اوپر سے بیٹھ کر سیاسی بساط کو خوب دیکھتے ہیں آپ, درست کہہ رہی ہوں؟ دیکھتے بھی ہیں اور دیکھا بھی بہت کچھ ہے, تو راز بھی بہت سے ہیں, لازمی بات ہے. کیونکہ جب آپ پاکستان کی تاریخ کو 1977 سے لے کر اب تک قریب سے دیکھ رہے ہوں, تو بہت سی اونچ نیچ دیکھی ہے. تو سیاسی اسکوبا ڈائیونگ کا یعنی آپ نے ایڈونچر کر رکھا ہے؟ بس جی سمجھ لیں آپ, اسکوبا ڈائیونگ کہہ لیں یا گلائڈنگ کہہ لیں, دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. آپ آرمی آفیسر کے گھر میں پیدا ہوئے, گھر کا ماحول یقیناً ڈسپلنڈ ہوگا, تو ذرا اپنے وہ بچپن کی گلیوں کی سیر تو کروائیں, کیسا ماحول تھا؟ ماحول گھر میں تو بڑا ایک فرینڈلی ماحول تھا. کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا, وہاں کوئی سختی اتنی نہیں تھی گھر میں, لیکن روب بہت تھا. اچھا. تو انسان آنکھوں کے اشاروں سے سمجھ جاتا تھا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور پھر یہ سب سے اچھی بات یہ رہی کہ ایکسپوجر بہت تھا. یعنی کان نوشہرہ میں پیدا ہوئے, کوئٹہ, ملتان, راولپنڈی, پشاور میں پڑھائی کی, اور اس کے بعد پھر باہر پڑھنے کا موقع ملا. تو کافی پاکستان کو بھی دیکھا اور بیرون ملک بھی بڑا ایک تو ایکسپوجر مل گیا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس کے دوران, یعنی باہر جانے کا موقع ملا. تو والد صاحب جارڈن میں تھے, تب ان کے پاس جاتے تھے ہر سمر. تو وہاں سے پھر ساتھ والے ملک جو تھے ان میں سیریا, لیبنان, کویت, ادھر سعودی عربیہ, اور پھر اس کے بعد باہر پڑھنے چلے گئے. پھر 19 سال باہر ہی رہے پاکستان سے. اور پھر 1990 میں یعنی 88 میں جب حادثہ ہوا میرے والد صاحب کا, اس کے بعد پھر میں بینک کو کنسلٹنسی پہ آ گیا, کہ میں بینک میں ملازمت کر رہا تھا. اور پھر 2 ویکس آف, 2 ویکس آن, 2 ویکس ان پاکستان, 2 ویکس ان بحرین. اچھا. تو پھر 1990 میں پہلا الیکشن لڑا, 88 میں نہیں لڑا, لڑوایا 88 میں. تو 90 میں پہلا الیکشن لڑا, تو پھر اس کے بعد میں پاکستان شفٹ ہو گیا پکا. ابا جی نے لڑوایا تھا الیکشن؟ ابا جی تو تھے ہی نہیں. ابا جی نے اگر الیکشن لڑوانا ہوتا تو ابا جی لڑواتے. 85 کا الیکشن, شورا کا ممبر بناتے جیسے باقی بچوں کو لاتے ہیں اپنے بچوں کو. تو انہوں نے تو ہمیں بالکل پالیٹکس سے بھی باہر رکھا, حکومتی جو کیا کہتے ہیں معاملات ہوتے ہیں ان سے بھی دور رکھا, اور ایک نصیحت بھی ایسی کی جس کو ہم نے جذب کر لیا.
کہ ماضی کے حکمران جو تھے ان کی اولاد کی وجہ سے ان کی بڑی بدنامی ہوئی تو ذرا تھوڑا سا احتیاط کرو. تو اس چیز نے ہمیں بہت سی چیزوں سے بچا کے رکھا. یعنی کیونکہ جب آپ ایسی پوزیشن پر ہوں جی اور آپ آرمی چیف ہوں, آپ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوں, آپ پریزیڈنٹ ہوں, آپ پرائم منسٹر ہوں, ساری چیزیں جب آپ کے ساتھ ہوں اور ایک لمبے عرصے کے لیے, تو لازمی بات ہے بہت سے توشہ خانہ آئے ہوں گے, بہت سے توشہ خانہ گئے ہوں گے, لیکن اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے. آپ کا انیشیل فیز آف لائف کیسا تھا جو آپ کے والد کے ساتھ آپ کا وقت گزرا, وہ کیسا وقت تھا؟ کوئی ایسی بات جو جنرل ضیاء سے جو ہے وہ آپ کے اندر آ گئی ہو, یا کوئی خاندانی سلسلے سے ایسی بات آ رہی ہو؟ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی گتھی کے اندر ہوتی ہیں, انہیریٹڈ ہوتی ہیں. آپ جو دیکھتے ہیں وہ رنگ آپ پہ چڑھ جاتا ہے. جی. تو ہم نے اپنے جو میں نے والد صاحب کو دیکھا, عاجزی انکساری, ہمبلنس ایک ان میں تھی, ایمانداری بہت زیادہ تھی. کبھی اپنی جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں رکھا تھا انہوں نے. اچھا. سب پیسے میری امی کے پاس ہوتے تھے. اچھا. یعنی یا پھر وہ کریڈٹ چلتا تھا ان کا جب میسوں ویسوں میں جو تھا. تو نماز ہم نے جب سے ہم پیدا ہوئے بڑے ہوئے کبھی انہوں نے نہیں کہا نماز پڑھو یا ڈانٹا کہ تم روزہ نہیں رکھ رہے, نماز نہیں پڑھ رہے. لیکن ان کو دیکھ دیکھ کر یہ ہمارے اندر ایسی پریکٹس آ گئی کہ اب گلٹ ہوتا ہے اگر نماز چھوٹ جائے تو. یعنی یہ اٹ کمز فرام دا فیملی. اور پھر ایکسپوجر ان کی وجہ سے بڑا ملا مجھے. مطلب جب میں پڑھ رہا تھا محنت کرنے کا بڑا موقع ملا. بڑے کیونکہ ایمانداری کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب میں پڑھنے جا رہا تھا تو ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم میجر جنرل ان دی آرمی. فرسٹ آرمر ڈیو کو کمانڈ کر رہے تھے. 1972 میں باہر گیا پڑھنے کے لیے امریکہ. تو ٹوٹل ان کی جو بچت تھی اس وقت جو جارڈن سے رہ کر آئے تھے نا $700 تھی. اچھا. تو ہی گیو می دو $700 اور ایک سیمسٹر کی وہ فیس تھی. اور اگلے سیمسٹر کی فیس جو تھی وہ میرے چچا جو لنڈن میں تھے, ڈاکٹر انعام الحق, جو ان میرے والد کے بھائی تھے چھوٹے, ان کو میرے والد نے کہا کہ اس کو بھیج دو پھر میں آپ کو پے کر دوں گا. پتہ نہیں انہوں نے پے کیے کہ نہیں کیے, بٹ ہی سینڈ می another $700. Okay. So that was $1,400 which took me from my schooling in America to graduation to doing my masters. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں جا کر نا ہم نے, یہاں دنیا اور تھی, نوکر چاکر اسٹاف کار, مطلب شروع سے تو نہیں تھی لیکن اس اسٹیج پہ لیکن وہاں پہ ہم نے جا کے پھر محنت کی, مزدوری کی, مطلب ہر قسم. تو جنرل ضیاء صاحب نہیں چاہتے تھے کہ آپ آرمی میں جائیں؟ وہ چاہتے بھی تھے اور پھر انہوں نے مجھے آپشن بھی دے دیا. I almost landed in the army اور سارے مراحل سے گزر گیا تھا. تو وہ جارڈن سے جب واپس آئے تو انہوں نے مجھے آپشن دے دیا کہ وہاں امریکن امبیسڈر ان کا دوست بن گیا تھا. تو اس نے کہ ان کو کہا اگر بچہ جانا چاہے پڑھنے تو اس کو کہیں کہ وہاں جا کے امریکہ میں پڑھے. تو انہوں نے خود ہی میرے لیے اپلائی کیا. خود ہی جب ایڈمیشن ہو گیا تو انہوں نے مجھے کہا بھائی یہ آپشن ہے تمہارے پاس. تو میں نے پھر اپنے دوستوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا پاگل ہو, فوج میں جا رہے ہو, جاؤ سیر شور کرو باہر جا کے. تو ہم باہر چلے گئے. تو وہاں پہ بڑا ایک مطلب اٹ واز اے لرننگ ایکسپیرینس, بیکاز کوئی ایسی دنیا کا کام نہیں ہے جو نہ کیا ہو وہاں پہ, مطلب برے سے برا. تو برے سے برا کا مطلب ہے کہ صفائی سے لے کر اور ٹیکسی چلانے سے لے کر اور گیس پمپ کرنے سے لے کر اور بس بوائے کا کام ریسٹورینٹس میں کر کے, اور یہ ساری اس چیز نے وہ انسان کو, یہ تو کہیں آپ کو سوچے اچھا اس نے یہ کام کیا, وہ آپ کو اتنا تیار کر دیتا ہے کہ دین یو کین ڈو اینی تھنگ ان لائف اینڈ یو know if you fall back how low you can fall. Yes. تو جس دن مارشل لا لگا, یہ بھی چلو اب آپ نے بات پوچھ لی, تو جس دن مارشل لا لگا I was delivering pizza that day. اچھا. in Chicago. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ میرے دوست نے, ان دنوں میں نہ موبائل ہوتے تھے نہ لینڈ لائن تھی ہمارے پاس, تو ایک ٹیلی فون کا بوتھ تھا جہاں وہ 10 cents ڈال کے تو کال ہوتی تھی. تو وہ ہم نے رکھا ہوا تھا دوستوں نے جو کام کرتے تھے وہاں, کہ کسی نے کسی کو کال کرنی ہو جو مطلب ٹیکسس میں ہے یا میامی میں ہے یا کیلیفورنیا میں ہے, تو اس نمبر پہ کرنا, جو گھنٹی بجتی تھی ہم جا کے اٹھا لیتے تھے. مطلب پے فون جو ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا بوتھ بنے ہوتے ہیں. تو وہاں اس نے مجھے رنگ کیا, میرے دوست کو, اس نے کہا کہاں ہے, اس نے کہا وہ گیا ہوا ہے کام پہ. تو کہا جب آئے گا تو میرے سے بات کرانا. خیر آیا, میں نے 10 cent ڈال کے فون کیا. اس نے کہا پاکستان میں مارشل لا لگ گیا. میں کس نے لگایا؟ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگایا اور ان کا بیٹا امریکہ میں ایک ریسٹورینٹ میں پزا سرو کر رہے تھے.